موضوع الدرس في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، آخر سورة الحشر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار والمتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہے، اسی ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والا غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، بڑا مہربان اور انتہائی رحم والی ذات ہے. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الملک، وہ مالک ہے. القدوس، وہ منزہ ہے ہر صفت نقصان سے. السلام، وہ خود بھی سلام ہے اور لوگوں کو بھی سلامتی پہنچانے والا ہے. مؤمن، امن دینے والا. مہیمن، حفاظت فرمانے والا. عزیز و غالب ہے. جبار، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا. المتکبر، عظمت کبریا اور رداء کبریا کی عظمت والا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے یہ جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. میں نے اپنے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایک ہی آیات کے ضمن میں ایک ہی کلام کو 2 دفعہ ذکر فرمایا. اور اسی طرح لفظ عالم الغیب والشہادہ یہاں ہے عالم الغیب والشہادت، اور ایک دوسری صورت میں ہے عالم الغیب والشہادت تعالی عما یشرکون.
یہ اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے، اس کے بغیر نجات کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ الوہیت میں جو ٹھوکر لگتی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ علم غیب ہے۔ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، کوئی ایک صیغہ ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اپنے علم کی صفت بیان فرمائی ہے۔ یہاں ہے عالم الغیب، اور ایک دوسری جگہ آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور وہاں بھی دیکھیں کہ عِندَهُ مقدم ہے، یعنی حصر ہو گیا، اسی ہی کے پاس ہی ہیں خزانہ غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور اسی طرح آتا ہے قرآن پاک میں کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ ہی کی ذات ہے عنده، جس کے پاس ہے علم قیامت، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ، وہاں علم تھا یہاں یعلم کا صیغہ ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، نہ انبیاء، نہ ملائکہ، نہ اولیاء۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم، بارش کے برسنے کا علم، ارحام کا علم، کل کیا ہوگا، موت کس کو کہاں آئے گی، یہ 5 چیزیں ہیں لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں میں ہے اس کے جاننے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا پھر آخری ٹھکانہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو اللہ کے سوا۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے علم غیب کی بھی نفی کریں، آپ نے بیان کر کے وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح سارے قیامت والے دن پیغمبر کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب،
ہمیں علم نہیں ہے، آپ ہی ہیں تمام غیب کے جاننے والے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں کہ اس پہ قرآن مقدس نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توحید میں جو آدمی خیانت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھسل جاتا ہے، اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ علم غیب ہے۔ اگر اس مسئلے پہ آدمی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا ایمان بنا لے تو کبھی شرک نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب آدمی مثلاً کسی فرشتے کو پکارتا ہے، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، جیسے تعویذوں میں بھی لکھتے ہیں، یا کوئی آدمی کسی بزرگ کو پکارتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری مدد کن، اسی طرح اور بزرگوں کو پکارتا ہے، تو کیا اس کا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی میں تو مکے میں بیٹھا ہوں اور حضرت معین الدین اجمیر میں دفن ہے، میں جو یہاں سے ان کو پکار رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اور ان کو علم غیب ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی میرے مرید پر کیا مشکل ہے، اسی سے وہ ٹھوکر کھائے گا نا۔ اگر یقین ہو کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کسی غیر کو پکارے کیوں؟ دیکھیں نا، آپ عمرے پہ آئے ہیں، آپ کے بیوی بچے وہاں ہیں، ٹیلی فون کے بغیر آپ یہاں سے ویسے پکاریں گے؟ اگر پکاریں لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، بال بچے گھر میں بیٹھے یہاں سے چیخ رہا ہے، نہ وہ سن رہے ہیں نہ ان کو کوئی پتہ ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ آدمی اسی کو پکارتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ میری آواز سن رہے ہیں اور میرے دکھ کو جانتے ہیں، اور میں جب پکاروں گا تو میرا مرشد میری مدد کو پہنچے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ شیعہ یا علی کا ہر وقت نعرہ لگاتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی کیا ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو حضرت علی آئیں گے مدد کے لیے۔ اسی لیے ان کے بڑے بڑے مشہور وظیفے ہیں ناد علی کے نام سے، اور وہ تو اپنی مدار ہی اسی پہ رکھتے ہیں کہ لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پنجتن پاک ہیں، انہی سے جہنم کی آگ بجھے گی۔ اسی طرح جو یا حسین پکارتے ہیں، کیا مانے؟ اگر حضرت حسین کو پتہ نہیں ہے، پاگل ہو گئے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو اصل بنیاد ہی یہی ہے، اسی سے آدمی آ کے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہو کہ بھئی علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اب دیکھیں حضور پاک سے بڑی شان کس کی ہے، اللہ نے خواب بھی دکھلا دیا۔ حضور پاک 1500 کا لشکر لے کے بھی آ گئے، رک گئے۔ اگر علم غیب ہوتا تو پیغمبر کیوں احرام باندھ کے تشریف لے آتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے علم غیب تو نہیں دیا تھا، لیکن رسولوں میں حکمتیں تھیں، ورنہ اللہ جبریل کے ذریعے بھی روک دیتے کہ جی آپ نہ جائیں، آپ کو نہیں آنے دیں گے کافر۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ علم غیب ہوتا۔ اچھا، حضور حدیبیہ میں بیٹھے، حضرت عثمان مکے میں آئے، سو کا لشکر ہے اور سارے احرام میں ہیں اور قربانیوں کے جانور بھی ساتھ ہیں۔
حضور رحمت دو عالم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ عمر تم جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ بھی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی مقصد نہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ہم کوئی جنگ کے لیے آئے ہیں۔ جو جنگ کرنے آتا ہے وہ احرام باندھ کے آتا ہے۔ ہمیں اتنا وقت دے دو، ہم طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، بال کٹائیں، احرام سے فارغ ہوں، چلو ہم واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے، لیکن مجھے نہ بھیجے، میرے جانے سے معاملہ بگڑ تو سکتا ہے، سلو نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ میرے تو نام سے کافر جلتے ہیں، میرے ساتھ تو ان کا اتنا کھلا ہوا بغض اور دشمنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو میرے ساتھ کہاں وہ بات کریں گے؟ البتہ میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ حضرت عثمان ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا مکے والے ہر قبیلے پر احسان ہے، اور وہ کافر ہیں، کچھ ہیں، مشرک ہیں، لیکن احسان نہیں بھولتے۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضور کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، کافروں نے تو ان کی بات ہی نہیں سنی، جا کے شہید کر دیا۔ اب حضور نے وہ بیعت کی، بیعت رضوان کے نام سے آپ نے بیعت لی کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے، حتی الموت، حتیٰ کہ شہید ہو جائیں گے۔ اب حدیبیہ میں حضور ہیں، عثمان مکے میں ہیں، علم غیب نہیں ہے کہ ابھی شہید ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ علم غیب جو ہے یاد رکھو یہ خاص ہے، خدا ہے۔ اچھا، اتنا اللہ نے انبیاء کو علم دیا ہے، اللہ نے کبھی کبھی اپنے اولیاء پہ بھی کشف فرمایا ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے، یعنی اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے غیب کو ظاہر فرما دیا۔ اظہار عن الغیب ہے، انباء عن الغیب ہے، اطلاع علی الغیب ہے۔ لیکن جس کا علم نہیں دیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں اور فرشتے بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، فقط فرق اتنا ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اور ان کا عطائی ہے، یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ تو ذاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ذاتی اور عطائی کی بھی بڑی عجیب بحث ہے، خدا کے بندو عقل کرو، جن کا وجود ہی ذاتی نہیں عطائی ہے۔ انبیاء کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، ان کا تو وجود ہی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی عطائی ہے۔ نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو وہاں یہ دھوکہ دینا کہ وہ ذاتی ہے اور یہ عطائی ہے، اور اللہ کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت والا ہے، اور قبر پہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ تعظیم والا ہے، تو یہ ساری تعویلات باطلہ ہیں۔ اللہ کو سجدہ تب ہوگا جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اگر اللہ کی عظمت ہی نہیں تو سجدہ کون کرے گا؟ کبھی آپ نے عینک کو سجدہ کیا ہے؟ عظمت ہوگی تو سجدہ ہوگا نا۔
کوئی آدمی کسی چیز کو تب ہی جھکتا ہے جب اس کو عظیم سمجھتا ہے، ورنہ کیوں جھکے؟ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ ابو جعفر المنصور نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اس کو اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جن کو اللہ نے روح کے قبض پہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خواب میں نظر آئے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی دیکھیں اسرائیل، اب آپ خواب میں مجھے مل گئے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، میں نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ تو اسرائیل نے ایسے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ بادشاہ تو پھر پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا مراد ہے؟ اس نے بلایا جناب اپنے مولویوں کو، پیروں کو، فقیروں کو جو اس کے دور میں تھے، ان کو بلایا بھی ایسے اسرائیل کو میں نے خواب میں دیکھا، ایسے اشارہ کیا، چلا گیا۔ اب آنے والوں میں کچھ سرکاری تھے، کچھ درباری تھے، کچھ حلوائی تھے، بڑے لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا یہ لوگ۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت اس سے اشارہ ہے کہ آپ 500 سال زندہ رہیں گے، یعنی چر چر کے مریں گے انشاءاللہ۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، 500 سال تو کسی کی عمر ہو ہی نہیں سکتی۔ اعمار امتی، حضور کی امت کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 اور 70 ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی 100-150 پہ پہنچ گیا۔ کسی نے کہا کہ جی نہیں، یہ 5 سال مراد ہے۔ انہوں نے کہا 500 والا تو جھوٹ نہ چلا نا، اب 5 سال بتا دیں۔ بہرحال اس کو بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی، آخر میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب سے رجوع کیا کہ حضرت ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے، کہ فرشتے نے بس ایسے کیا اور غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، فرشتے نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں تجھے؟ انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ۔ اور ہماری یہ برادری جو ہے نا، اس کی بھی دلیلیں دیکھو نا، اللہ معاف فرمائے، جب آدمی ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اسی باطل عقیدے پہ جمع رہنا ہے، پھر اللہ کا قرآن کو توڑنا پڑے، حدیثوں کو موڑنا پڑے، بزرگوں کے اقوال کو موڑنا پڑے، موڑتے جائیں گے۔ کیوں؟ دل میں فیصلہ تم نے پہلے کر لیا ہے نا۔ اسی کو کہا تھا نا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹی دلیلوں میں سے یہ بھی دلیل نکالی کہ جناب دیکھو، ایک دن میں لاکھوں بندے مرتے ہیں، ملک الموت ہر کسی کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو ملک الموت کو علم غیب ہے تو پہنچتا ہے نا۔ تو اگر ایک فرشتے کو علم غیب ہے تو نبی کی شان تو بہت اونچی ہے۔ آگے ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جن نے ماشاءاللہ نماز ہی نہیں سیکھی آج تک، وہ بیچارے کیا کریں، ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب نے یہ بڑا نقطہ بیان کیا کہ بھئی جب فرشتہ پہنچ سکتا ہے تو یاد رکھو یہ محض جھوٹی قصے ہیں۔ ہر سال کی لسٹ جو ہے اللہ کی طرف سے، پورا واؤچر جو ہے، پوری کشف جو ہے وہ فرشتوں کو مل جاتی ہے کہ اس سال کس نے مرنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے۔ تو جب اللہ نے اطلاع کر دی تو علم غیب کیا رہا؟ جب کسی کو بتلا دو تو پھر غیب کا کیا مانا؟ وہ تو اللہ نے باقاعدہ لیلۃ القدر میں فیصلے ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ بجٹ بنا کے اپنے سیکٹری کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ سال کا ہمارا یہ بجٹ، اب اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے جی؟
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے ساتھ لگایا عالم الغیب والشہادۃ تعالی عما یشرکون۔ اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب اور انبیاء بھی عالم الغیب۔ اچھا، بزرگ بھی عالم الغیب۔ کہتے ہیں میں جو جناب مرشد کو ملنے گیا انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بتا دیا اچھا تم اس کام کے لیے آئے ہو۔ کیوں؟ بزرگ سب جانتے ہیں، ماشاء ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، سب جانتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے تو منجم بھی بتا دیتے ہیں، جوگی بھی بتا دیتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والے بھی بتا دیتے ہیں، علم الاعداد والے بھی بتا دیتے ہیں، علم الجفر والے بھی بتا دیتے ہیں، علم النجوم والے بھی بتا دیتے ہیں، علم الالوان والے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ علم غیب ہے۔ آج کل دنیا میں یہ علوم ہے، الوان کا علم، رنگوں کا علم، کہ بھئی اس بندے کو کون سا رنگ پسند ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ پنک کلر جو ہے نا، گلابی، اس کو یہ بڑا پسند کرتا ہے، اس کے کمرے میں بھی پینٹ جو ہے وہ پنک کلر کا ہے، اور بستر کی بیڈ شیٹ بھی پنک کلر کی ہے، اور خود بھی یہ کپڑے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے حضرت عاشق مزاج ہے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کو سفید کپڑے ہی پسند ہے، پگڑی سفید، کرتا سفید، سلوار سفید، مسلل۔ انہوں نے کہا اچھا، مانے یہ ہے کہ یہ پاک بازی کی طرف، کیونکہ صاف ہونا پاک کی دلیل ہے، مانے یہ پاک بازی کی طرف جا رہا ہے۔ علم الالوان، یہ علم غیب تھوڑے ہیں، وہ تمہاری ہاتھ کی لکیروں کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، کہ تمہارے دل کی رگ جو ہے فلاں فلاں جگہ کٹ رہی ہے۔ یہ علم غیب تھوڑا ہے۔ انگریزی میں کتاب لکھی اور میں نہیں پڑھ سکتا، انگریزی والا پڑھ لے گا تو اس میں کیا علم غیب ہے؟ اللہ نے ہاتھوں میں کچھ چیز، کوئی علم تو لکھا ہے نا آخر، ایسے لکیریں تو نہیں مارنی بے فائدہ۔ لیکن ان علوم پر عقیدہ رکھنا حضور نے فرمایا حرام ہے، کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے بعد جا کے کوئی پوچھے کہ یار بتاؤ میری شادی کب ہوگی، میرے معاملے کب ٹھیک ہوں گے، میرا ستارہ کب گردش سے نکلے گا، حضور نے فرمایا وہ بتائیں اور یہ ان کو مان لے بھی اللہ کے قرآن کا منکر ہے، یہ کافر ہے۔ باقی میرے عزیز یہ اندازے ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، جیسے حکیم کو تجربہ ہو جاتا ہے، مریض کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، اس کے اوپر پیلا پن ہے، صفرا زیادہ ہے، اس پر سرخی ہے، اور متور اچھا یہ ہے، اس کا معنی سودا زیادہ ہے، اس کے یہاں سفیدی بلغم زیادہ ہے، دیکھتے ہی اخلاق سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتی ہے لڑکی لڑکا، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو ماتحت الاسباب ہے۔ علم غیب یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے جو موجودات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو معدومات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے ان کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ نے کبھی کبھی بزرگوں کو بھی کشف عطا فرما دیتے ہیں، وہ تو اتفاق ہے، وہ تو کرامت ہے، وہ علم غیب تو نہیں ہے۔ اللہ انبیاء کو بھی باخبر، آپ سارا قرآن پڑھو، حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارا غیب ہی تو تھا نا۔ تو اللہ نے اس غیب سے مطلع کیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آپ کو پتہ نہیں تھا جب تک ہم نے وحی نہیں کی،
جن آ رہے ہیں، حضور کا قرآن سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، دل میں ایمان جم گیا ہے، لیکن حضور کو پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ ایک جنوں کی جماعت آئی تھی، آئے قرآن سنا، ایمان دل میں داخل ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، حضور کو علم نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو خبر دی اور فرشتوں کو بھیجا۔ حضور خواب دیکھ رہے ہیں، ایک فرشتہ سرانے کی طرف ہے، ایک پاؤں کی طرف ہے، وہ پوچھتا ہے ما بہذا الرجل، ان کو کیا ہے؟ اس نے کہا مطبوب، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جادو کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، وہاں ایک کنواں ہے، کنویں کے نیچے جو لکڑی ہے، اس لکڑی کے نیچے وہ جادو ہے، بال ہیں کنگھی میں، ان میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اسی کا اثر ہے محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صحابہ کو لے کے گئے اور کنویں میں اتارا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ وہاں جو کھجوروں کے ٹنڈ منڈ درخت کھڑے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہم رؤوس الشیاطین، یہ کوئی شیطانوں کے سر کھڑے ہیں۔ اور فرمایا اس کنویں کا پانی ایسے تھا جیسے کہ مہندی ڈال دی جائے، اور اس کنویں میں اتارا گیا۔ کنویں کے نیچے جو لکڑی رکھتے ہیں نا، اس لکڑی کے نیچے وہ جادو تھا، اور اس جادو میں کیا تھا؟ ایک کنگھی تھی، کنگھی میں سرکار دو جہاں کے بال مبارک تھے، بال آپ کے لپیٹے گئے کنگھی کے دندانوں میں اور بس سوئیاں لگائی گئیں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ کنگھی آئی، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ان کو کھولتے گئے، جوں جوں گلا کھلتی گئی، بال کھلتے گئے، وہ جو سوئیاں تھیں نکلتی گئی، حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ تو جب تک اللہ نے خبر نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ جادو کہاں پڑا ہے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہ کنگھی وہ چیزیں لے آتے، آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے خبر کر دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا کہ بات پھیلے، اور جن لوگوں نے جادو کیا ہے ہو سکتا ہے صحابہ جا کے ان کو قتل کر دیں، اس لیے میں نے وہی پھینک دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے، یہودیوں نے مکہ مکرمہ کے قریش کو سرداروں کو سکھلایا کہ 3 سوال ہیں، حضور سے پوچھیں، اگر تینوں کے جواب دے دیں آپ نبی نہیں ہیں، اگر تینوں کے جواب نہ دے سکیں تب بھی آپ نبی نہیں ہیں، اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو پھر نبی ہیں۔ اب جناب مکے کے سردار اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صاحب ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جواب دے دیں ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم بھی ایمان لانے کو سوچیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک تو آپ یہ بتائیں اللہ نے ہر جاندار چیز میں روح رکھی ہے، وہ روح کیا ہے؟ دیکھو نا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر روح ہے تو زندہ ہے نا، روح نکل گئی مر گئے، وہ روح کیا چیز ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی اور پھر ملک چھوڑا، غار میں جا کے پناہ لے لی، ان کا کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مطلع شمس میں پہنچا جہاں سے سورج کی ابتدا ہے اور مغرب الشمس تک پہنچا جہاں اس کی انتہا ہے، وہ کون تھا؟ اللہ کی شان ہے، امتحان تھا۔ حضور نے فرمایا کل جواب دوں گا۔
وجہ کیا تھی کہ بھی وحی آئے تو جواب دے نا. اللہ کے پیغمبر عالم الغیب تو نہیں ہے. عالم الغیب تو نہیں کہتا نا کہ مجھے انتظار ہے وہ تو پھر جواب دوں گا. آپ نے کہا میں کل جواب دوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کل جواب دیں آپ. کل آ گئی، جبریل نہ آیا، وحی نہ آئی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. اب تو دشمنوں نے تو ناچنا شروع کر دیا نا کہ دیکھو جواب نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ فترہ کا زمانہ اتنا شدید گزرا تھا، میں اکیلا چلا جاتا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا اور بیٹھ کے حزین رہتا کہ یا اللہ تیری حکمت ہے کہ جبریل نہیں آتا، اور میں کیا جواب دوں. اور بعض روایات میں تو اتنا تک بھی لفظ آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ پر اتنی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا تھا میں چھلانگ لگا دوں پہاڑ سے. کیوں؟ دشمنوں کے آگے آدمی جواب نہ دے سکے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. صداقت نبوت کا مسئلہ ہے. اب کئی دنوں کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے یہ آیت تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ کل جواب دوں گا؟ اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں گا. آئندہ کبھی ایسی بات نہ کریں کہ میں کل کروں گا، ساتھ کہو انشاءاللہ. پھر اللہ پاک نے قرآن کی اندر وہ پوری صورت اتاری، بتایا کہ روح جو ہے امر ربی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ ذوالقرنین ہے. حضور پاک نے 2 کے جواب دے دیے اور 1 کا جواب نہ دیا. اب مکے والوں نے یہودیوں سے رجوع کیا، انہوں نے کہا یہ دلیل ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس نے جواب ٹھیک دیا. تو اب دیکھو کہ علم غیب ہو تو حضور انتظار کریں. تو اس لیے یاد رکھو کہ علم غیب. اچھا اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، یہ جو خاندان قریجہ میں چاچڑا کے کوٹ بٹھن کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اشارات فریدیہ. تو اس میں ایک بندے نے ان سے سوال کیا کہ حضرت انبیاء اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو حضرت پیر صاحب نے بھی فرمایا علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، وہ کسی کے بعد نہیں ہوتا. اچھا غیب کا کیا معنی؟ علماء نے فرمایا دیکھو جو مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تو یہ غیب ہے نا. اب ہمیں کیا پتا کہ فلاں بندے کی شادی کہاں ہوگی، پھر کتنے لڑکے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی، ان کی عمر کیا ہوگی، یہ غیب ہے. لیکن اللہ جانتا ہے. جو چیزیں موجود ہیں، جو چیزیں معدوم ہیں، جو چیزیں مخلوق ہیں، جو چیزیں غیر مخلوق ہیں، جو آنے والے ادوار ہیں، ان سب کے علم کا خزانہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہتے ہیں انبیاء کو بھی علم عطا فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اولیاء کو بھی علم عطا فرماتے ہیں، لیکن علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے. اس لیے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. اور جب علم غیب پر یقین ہو جائے گا، اب آپ کا عقیدہ پکا ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر. اب میں عبادت مکے میں کروں، مدینے میں کروں، پہاڑوں میں کروں، غاروں میں کروں، جنگلوں میں کروں، بحری جہازوں میں کروں، سمندروں میں کروں، اس غیب کے جاننے والا کون ہے؟ کیوں؟ معبود برحق جو ہے وہی معبود برحق بھی ہے، اور معبود بھی ایسا جس کو اپنے ہر عابد کا پتہ ہے،
ہر پکارنے والے کا پتہ ہے. آپ کعبہ شریف میں چلے جائیں, ملتزم پہ کھڑے ہو جائیں, کتنی زبانوں میں لوگ پکار رہے ہیں. سب کی پکار کو سننے والا, سب کی پکار کو جاننے والا, سب کی حاجات کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب دیکھو نا, ایک عربی پیر ہو مکے کا, عرب ہو, اور مرید ہو ہمارے ملک کا, وہ آگے پیر صاحب سے بات کرے, وہ بیچارہ عرب ہے, وہ تو پاکستانی نہیں جانتا, اردو نہیں جانتا, وہ ہماری زبان نہیں جانتا, سمجھ لے گا. اچھا, تمہارے ملک کے پیر جو ہیں اردو سمجھتے ہیں, عربی نہیں سمجھتے. بعض جو ہیں انگلش سمجھتے ہیں, وہ عربی اردو نہیں جانتے ہیں. تو جن کو ایک زبان کا بھی علم نہیں ہے, وہ کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ عالم الغیب تو وہ ہے, بندے تو بندے, پرندوں کی بولیوں کو بھی جاننے والا ہے. سمندروں میں مچھلیاں تیر رہی ہیں, ان کو بھی جاننے والا ہے. اور پہاڑوں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے, تب رزق کو پہنچا رہا ہے نا. تو اس لیے یہ صفت جو ہے میرے اللہ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور باطل عقائد سے نجات عطا فرمائیں. میں نے منت مانی تھی کہ مئی میں عمرہ کروں گا. کوشش کریں, نہ تو عمرہ کریں جس مہینے میں بھی ہو جائے. اب آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں, مئی میں آپ کو سیٹ ہی نہ ملے, ویزا ہی نہ لگے, آپ کیا کر لیں گے؟ ہاں, آپ مکے میں رہتے ہیں, پھر عمل کریں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کا دھونا ضروری ہے. کیوں؟ عمرہ کوئی گندا کام تھا, احرام پلید ہو گیا نا. اللہ نے عقل بھی کوئی دیا ہے یا بھروسہ بھرا ہوا ہے؟ سارا مولوی ٹھیکیدار ہے. صحیح ہے, اللہ آپ نے عمرہ کیا ہے, کیا برائی کی ہے کہ عمرہ احرام پلید ہو گیا ہے؟ 100 عمرہ کرو. کہتے ہیں کہ میں طالب العلم ہوں لیکن میری نظر لگتی ہے. تو آپ جس چیز کو بھی بیٹا دیکھیں فوراً کہا کرو ماشاء اللہ, کبھی نہیں لگے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کبھی نہیں لگے گی. سبحان اللہ کبھی نہیں لگے گی. جب بھی کسی چیز کو دیکھو فوراً اللہ کا نام لو. یا بد نظر سے مراد یہ ہے کہ لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہو, تو پھر ذرا دل میں تصور کر لیا کرو کہ کوئی تیری ماں کو دیکھے, بہن کو دیکھے, بیٹی کو دیکھے تو کیا ہوگا. اگر ہم لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں نا, وہ کوئی لوہے کے قلعے میں تو نہیں رہتی. اور پھر علماء نے لکھا ہے, یاد رکھو کہ ایک ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا, یہ حرام ہے. ایک ہے مکہ مدینہ میں کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھنا. انہوں نے کہا یہ تو ڈبل حرام ہے, اور اس میں اللہ کے عذاب کا بڑا خطرہ ہے کہ مہمان کی بے عزتی کوئی نہیں برداشت کرتا. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے گئے تھے اور قوم آ گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہاں اولائے ضیفی, کوئی شرم کرو, یہ میرے مہمان ہیں. اگر تم اتنے بے حیا ہو گئے, ہاں اولائے بناتی, تو مہمان کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو آدمی جان دے دیتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ دشمنی کرو, میرے مہمان سے نہیں کرو. تو یہ اللہ کے مہمان ہیں عورتیں, یہ عمرے پہ آئے ہیں. العمار والحجاج وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں. جب تم اللہ کے مہمان کو بد نظر سے دیکھو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو. کہتے جی کہ قرآن پاک میں لفظ مولانا یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن ہمارے ملکوں میں اور بزرگوں کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں. میرے عزیز, افضل تو یہ ہے کہ نہ کہا جائے, لیکن
یہ لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حضور نے خود فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو. اسی طرح مولا بمانا سید بھی ہے، مولا بمانا غلام بھی ہے. مولا القوم منہم، مولا ولایت سے بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے. اس لیے اگر کہا جاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن نہ کہنا بہتر ہے. بھئی طواف میں آدمی جتنا کعبے کے قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، لیکن رش ہے، مجبور ہے، دور ہے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہر حال میں بیوی کو ملنا چاہیے، کیونکہ ولیمہ ہوتا ہی تب ہے جب میاں بیوی مل چکے ہوں. اگر کوئی پہلی رات نہ ملے تو ولیمہ نہ کرو، 2 دن بعد کر دینا، کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا. ولیمہ تم نے کرنا ہے میاں بیوی کے ملنے کے بعد، 1 ہفتہ بعد کر لو، کوئی ضروری ہے کہ دوسرے دن کرو. غسل خانے میں احرام اتارا، بال کٹ گئے تو پتہ نہیں کیا خراب ہو گئی، پھر میں نے سلے کپڑے پہنے، پھر سر منڈایا، پھر آدھے گھنٹے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں پڑی. میں فجر کی نماز میں حرم پہنچا، نماز کھڑی تھی، میں نے تیمم کر کے پڑھ لی، بالکل نماز نہیں ہوئی. اور یہ حمام دور تھا، چاہے دور ہو، پانی تو تھا نا، حمام کا بھی تجھے پتا ہے، دور قریب کا بھی تجھے پتا ہے، پھر تم نے کیسے تیمم کر لیا؟ بالکل نماز نہیں ہوئی. لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، دوبارہ وضو کر کے نماز لوٹاؤ. میری بیٹی پریشان ہے، ہر مسلمان جو بھی پریشان ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری پریشانیاں دور کرے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی حنفیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے دودھ پلانے کی وہ 2 سال ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں 2.5 سال ہے. یہ قرآن کے بھی مخالف ہیں. ماشاءاللہ بڑا سمجھا ہے تم نے. چلو شکر ہے، حنفیوں کا کوئی کمزوری تو تمہارے ہاتھ آ گئی. کوئی حنفی نہیں کہتا مدت رضاعت 2.5 سال ہے. تمام احناف کا فتویٰ ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے. وہ صرف ایک قول ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2.5 سال تک خیال رکھا جائے. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں حملہ وفصالہ 30 شہرا. تو اس آیت میں جا کے تفسیر دیکھ لو. اب دیکھو نا جی، حمل 6 مہینے کا ہوگا تو باقی 2 سال بچیں گے نا. 30 مہینے میں 6 مہینے کا حمل ہوگا، تب 2 سال جو ہے نا آپ کے مدت رضاعت ہوگی. اگر حمل 9 مہینے کا ہو، حمل 10 مہینے کا ہو، پھر 2 سال رضاعت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وہاں ہے درمیان میں حمل وفصالہ، تو معطوف علیہ میں تغیر ہونا چاہیے. تو ان آیات کو جا کے پڑھو، کتابیں پڑھو، بلا وجہ نہ ائمہ پہ اعتراض کیا کرو. جو ائمہ محدثین پہ، ائمہ فقہا پہ اعتراض کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں.
کہتے جی کہ اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں پیچھے آ کر کوئی نیت باندھ لے، حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے، وہ کہتے ہیں المفترض خلف المتنفل جائز ہے، احناف کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی نیتوں میں فرق ہے، اور امام جو ہے وہ اقویٰ ہونا چاہیے مقتدی سے۔ کہتے جی کہ اگر ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں، شریعت کے مطابق رخصتی چاہیں، لیکن ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ کو ناراض ہونے دو، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو، ہونے دو ناراض ان کو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے لیے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کہتے جی کہ یہاں میں نے آ کے دیکھا ہے کہ لوگ نماز تو بڑی پڑھتے ہیں لیکن نیت کا اہتمام نہیں کرتے، اصل میں تمہاری طرح وہ بدعت نہیں کرتے۔ یہ جو نیت ہے نا کہ 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف خانہ قبلہ، بوقت 8:30 بجے، پیچھے اس امام کے، امام فاتحہ پڑھ کے بدبخت نیت کر رہا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ اب ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہے تو بیٹھے ہیں، اللہ اکبر بس۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کی ہر حرکت پہ توجہ رکھو، قرآن کے ہر لفظ پہ غور کرو، تسبیحات کے ہر لفظ پہ غور کرو، سبحان ربی العظیم، ایک ایک حرف پہ آہستہ آہستہ خشوع پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کے چاچا نے اگر لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا، قیامت میں دے دیں گے، فکر نہ کرو، دنیا میں نہیں دیا، کھانے دو پینے دو ان کو، قیامت میں انشاءاللہ جب ان سے وصول کیا جائے گا، نیکیاں لے لی جائیں گی، پھر پتہ لگے گا کہ میں نے کیا ظلم کیا تھا۔ کہتے جی کہ آپ کی انگوٹھی میں کون سا پتھر لگا ہوا ہے، آپ نے خریدنا ہے؟ نہیں، آخر پوچھتا تو وہ ہے نا جس نے خرید کرنا ہو۔ جب مجھے ہی پتھر کا پتہ نہ ہو تو تمہیں کیا بتاؤں گا؟ بابا مولوی اور پیر جو ہے نا، ان کی چیزیں اپنی ہوں تو ان کو پتا ہو، یہ تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ان کو کیا پتا بیچاروں گا؟ کسی نے انگوٹھی بنوا دی، کسی نے کپڑا سلا کے دے دیا، مولوی نے گلے میں ڈال دیا، اب کیا پتا کیا بلا ہے؟ ناف اور بغل کے بال جو ہیں زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، صفائی ضروری ہے۔ داڑھی جو ہے حضور پاک گول داڑھی مبارک تھی، جیسے چاند کا حالہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ گول کرنا جائز ہے۔ میرا بیٹا شادی کے لیے قادیانی بن گیا ہے، بس دعا کرو اللہ سے، اللہ اس کو کفر سے نکالے، ورنہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ بینک کی ملازمت نہ کریں، اگر پہلے ملازم ہیں دوسری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے چھوڑ دیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لغوی وضو ہے، یعنی کلی کر لے۔ صفا کے آخری چکر میں بھول گیا، پتہ نہیں کیا بھول گیا، میں نے سمجھا نہیں۔ میرے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ مسجد عائشہ احرام باندھنا صرف بی بی عائشہ کے لیے نہیں تھا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا ہے۔ اگر صرف بی بی کے لیے ہوتا حضور پابند کر دیتے، خاصۃ لکی۔
کہتے تھے کہ حضرت آدم حوا کی ملاقات عرفات میں ہوئی تھی، بہرحال میں تو ساتھ نہیں تھا، اس لیے مجھے کیا پتا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ عرفات میں ہوئی تھی۔ تمام مسلمانوں کی نماز کا طریقہ ایک کیوں نہیں ہے؟ ایک ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 پڑھتا ہو، فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 3 پڑھتا ہو؟ اصول میں کوئی اختلاف نہیں، فروعات کے اندر افضل غیر افضل کی بات ہے، وہ تو اختلاف نہیں ہوتا، کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے ایسا کہہ دیا۔ جیرانہ سے عمرہ کریں، وہ بھی ایک عمرے کا ثواب ہے۔ حضور پاک نے جیرانہ سے عمرہ فرمایا ہے۔ مکے والے اگر عمرہ کریں گے یا مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ یعنی حد حرم سے باہر جائیں گے، نماز میں جب امام فاتحہ پڑھتا ہے کافی ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ تو حدیث ہے کہ جس کا امام ہے، امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔